वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जाहिर है कि कराची वाले वाक़े की भी नाअहली के ऊपर बात हो रही थी और आसमा ने उसी पे बात छोड़ी थी। मैं क्विकली डॉक्टर फ़ारूक के पास दोबारा जाऊंगी। ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि अब आपने एक तज्ज़िया किया जिसमें आपने कहा कि इनकी 44 जो सीट्स हैं वो सिंध के अंदर है, सक्खर से ठट्टा तक, और 40 सीटें तकरीबन वो बनती है मुल्तान से वहाँ तक, ठट्टा तक, और ये जीत सकते हैं दोबारा इलेक्शन। क्या जरदारी साहब के तुरुप का अगला पत्ता जो है वो यही होगा, इलेक्शन होगा जिसमें कि उनकी कामयाबी? देखिए आसमा, थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन पहले वाले जवाब पे, पहले वाले सवाल पे कर दूं। ये दुरुस्त है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो सूबाई हुकूमतें हैं उनके बहुत सारे फेलियर्स हुए हैं, उनकी काबिलियत के कैपेसिटी फेलियर्स बहुत सारे हुए हैं। लेकिन अगर आप आज एक सर्वे करवाती हैं पेशावर से लेके कराची तक, तो 18 करोड़ पाकिस्तानी अवाम जो दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स बताते हैं, वो पहले नंबर पे बताते हैं अफरात ज़र, महंगाई बहुत है, और दूसरे नंबर पे बताते हैं बेरोजगारी। अब अफरात ज़र, लोड शेडिंग वो तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। अब अफरात ज़र में सूबाई असेंबलियों का कोई, सूबाई हुकूमतों का कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ नोट छापने वाला कर सकता है, और नोट छापने की ताकत कानून में सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट को दी गई है। और फिर जो बेरोजगारी के हवाले से मामला है कि अगर सारे लोन्स जो हैं बैंक्स के वो फेडरल गवर्नमेंट उठा लेती है तो बैंक्स के पास कोई पैसा नहीं बचता और नई इंडस्ट्री बनाने के लिए। अच्छा, अब वो सियासी तजज़िये पे, इलेक्टोरल तजज़िये पे अगर आप आ जाएं, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का जो वोट बैंक है, 84.4 मिलियन वोटर्स रजिस्टर कराए, कोई 8 करोड़ 40 लाख वोटर रजिस्टर जो हुए हैं, वो आप आसानी से उनको दो तरह बांट सकते हैं, एंटी-पीपीपी, अर्बन, जो कि एंटी-पीपीपी और प्रो पीपी, दो मेन वोट बैंक जो हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ और पीपल्स पार्टी के साथ। अब होता यह है कि 1970 से लेके और आज तक 2008 तक कोई 9 इलेक्शंस हो चुके हैं, तो हमारे पास इतना ज्यादा सारा डेटा इकट्ठा हो चुका है कि उन 9 इलेक्शंस को अगर हम गौर से पढ़ें तो एक ट्रेंड सा सामने प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। जो मुल्तान से लेकर रहीम यार खान तक का इलाका है पूरे पाकिस्तान का, वहां 40 से 50 नेशनल असेंबली की सीटें आती हैं, और वहां से पीपल्स पार्टी तारीखी तौर पे पिछले 40 साल की जीतती रही है। वहां से 70-80% सीटें पीपल्स पार्टी जीत जाती है। ना करें सर, ये तो अब मैं तो तारीख बता रहा हूं, दोबारा जीतने वाली बातें हैं। अच्छा। आप मुल्तान, फिर आप सिंध में आ जाइए, सक्खर से ठट्ठा के दरमियान में जितना भी जियोग्राफिकल एरिया है वहां पे अनदर 40 से 50 सीटें हैं। नेशनल असेंबली की 40 सीटें वो है, बिल्कुल ठीक बात। वहां से 80 से 85% सीटें जो हैं वो पीपल्स पार्टी जीतती है। ठीक। अब खेल ये होगा कि एंटी पीपल्स पार्टी वोट जो है वो मुत्तहिद होता है या डिवाइडेड होता है। अच्छा, मैं यहां आपको रोकती हूँ। पराचा साहब, ये जो एंटी पीपल्स पार्टी वोट है, जिसको कि अमूमन कहते हैं राइट का वोट है, वो तो फिर डिवाइड हो गया ना, वो तो जमात इस्लामी में हो गया, PMLN में हो गया और तहरीक इंसाफ में हो गया, तो फिर ये फायदा तो अल्टीमेटली जो है वो PPP को जाता है। आसमा, ये जो जरदारी साहब फिर कामयाब होंगे साहब का, ये ठीक है एक लिहाज से जो पिछली तारीख ये बयान कर रहे हैं, लेकिन बाद औक़ात तारीखें भी बदल जाती हैं, जोग्राफिये भी बदल जाते हैं। यहाँ जो सूरत हाल है वो ये है कि पिछले वोट के अंदर एक हमदर्दी का वोट शामिल था और लोग गमो गुस्से के बावजूद वो दे रहे थे वोट, लेकिन अब कोई चीज़ ऐसी शामिल नहीं है, अब सिर्फ गुस्सा ही गुस्सा है। अब लोग जो हैं वो ये जो एक रवायती तरीका था कि जी बस ये है कि इन्हीं लोगों को देना है, लोग उस पर नहीं रहेंगे, और ये इत्तेहाद की ज़रूरत है। यानी ये बात जिसको कि ये एंटी पीपल्स पार्टी वोट को आपस के अंदर डिवाइड नहीं होना चाहिए, कोई उसका मैकेनिज्म हो, कोई इत्तेहाद बन जाए, कोई एडजस्टमेंट हो जाए, तो कम अज कम ये अलमिया तो ना हो कि 70% या 80% लोग खिलाफ हों, लेकिन 20-22% वाले जो हैं वो इख्तिदार में हो। तो ये बहरहाल एक बात है कि जिसकी तरफ हर सूरत ये एक फैक्ट है। आप ये समझ, आप एग्री कर रहे हैं डॉक्टर साहब के साथ कि इस तरह का तज्जिया दुरुस्त है कि अगर डिवाइडेड अपोजिशन रहेगी तो जरदारी साहब के तुरुप का आखिरी पत्ता जो है इलेक्शन का वो सही होगा, कामयाब होंगे वो। जी, मैं डॉक्टर साहब, मैं इधर आसमा से ये पूछ लेती हूँ, फिर अब मैं झगड़ा साहब के पास भी चली जाऊँ इससे पहले। बिल्कुल नहीं, चले आप बता दें, चले आप कही थी टाइम देखिए, बिल्कुल जो पराचा साहब और फारूक साहब जो तज्जिया कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में जो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट पिच होना चाहिए, सो दैट इज आंसर टू मेनी क्वेश्चंस कि पीपल पार्टी फॉर श्योर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी इन पाकिस्तान, जिसका मुकाबला और सियासी पार्टियां नहीं कर सकती। नहीं, 2030 तो अब इलेक्शन आ रहे हैं ना,
لیکن جو انالیسز ہیں اور جو انالیسز میرے خیال میں ہسٹری میں ابھی تک آ رہی ہیں، مگر پیپلز پارٹی نے شہادتوں کے اوپر الیکشن لڑا ہے. یہ دیکھیے یہ بات تھوڑا سا شہادت پہ لڑا ہے تو شہادت دینا کوئی آسان بات ہے؟ نہیں، بالکل بہت بڑی کوئی آسان بات ہے. بی بی جیسی لیڈر کو ہم نے آپ مجھے بتائیں نا، بی بی کے ساتھی کیا کریں گے؟ بی بی کے ساتھی جو شاید آپ اور میں ان کو نہیں پہچانتے، تو کیا شہادت دینا آسان بات ہے؟ بہت مشکل بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آسما، یہ میرا سوال ان سے آپ کر لیں کہ بی بی کا قاتل کیوں نہیں پکڑا جا رہا ان کے اپنے عہد حکومت میں؟ ناٹ اے جوک. پیپل پارٹی اگر وہ پاکستان راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیوں قاتل کیوں نہیں پکڑا آپ نے، یہ بتا دیں. دیکھیں، شروع میں انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا. ویسے قاتل اگر یہ اپنے الیکشن اور اپنے الیکشنیرنگ ہمارے اس پوائنٹ پر کر رہے ہیں کہ قاتل کیوں نہیں کر رہے، تو وہ ہمارا ایشو ہے اور اس ایشو کے ساتھ ہم الیکشن میں جائیں گے. بات یہاں پر آپ نے جو زرداری صاحب کی 4 سال کی، تو آپ مجھے بتائیں سب سے پہلے لیٹس ناٹ گو انٹو ڈیٹیلز، سب سے پہلے پاکستان میں کولیشن سپورٹ اور کولیشن گورنمنٹس آئی. کیوں آئی؟ ہم نے ویک جمہوریت چلائی، بہت مشکلات اس میں پیش آئے، بہت مشکل حادثے پاکستان کو آئے، لیکن دا ڈیموکریسی کنٹینیوڈ. ٹھیک ہے، فرام ڈے ون. یہ تو ابھی اچھی بات ہے کہ چیف جسٹس کی بات ہو رہی ہے کہ جی جوڈیشری آزاد کرنے کے لیے ہم نے گورنمنٹ چھوڑ دی. حقیقت یہ تھی کہ پاکستان بالکل ایک بہت ٹائٹ حالات سے گزر رہا تھا. وین وی وان دا الیکشن، اور ان کو ہم نے دعوت دی ہمارے ساتھ الیکشن میں آنے کے لیے، یہ سب کو معلوم تھا کہ یہ حکومت بہت تلخ فیصلے کرے گی، اس سے سیاسی پارٹیوں کے گراف گھریں گے، اس سے آپ کا ووٹ بینک ختم ہوگا یا بہت ڈراپ اس میں آئے گا اور آپ کو آگے بہت مشکلات کرے گے. ساتھ لے کے چلے. The point is this، کچھ لو اور دو کی بنیاد پہ نا، اس وقت نہیں، آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں نا، اس وقت آپ کے پاس کیا راستے تھے؟ کیا آپ نے اس جمہوریت کو، جو کمزور جمہوریت تھی، کیا آپ نے اس کو چلانا تھا یہی ووٹ بینک جو ہمیں حاصل ہوا جو کولیشن پارٹیز کو، اور یا واپس ہی ڈکٹیٹرشپ میں جانا تھا؟ نو وے آؤٹ. ٹھیک بات ہے. یہ جگہ صاحب آپ نے چونکہ یہ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ جوڈیشری کا. حامد میر صاحب کے پروگرام میں بھی بولا کہ آپ پردے کا دوسرا رخ بتائیں کہ کیا جمہوریت کے علاوہ اس ملک کے ساتھ یا اس وقت اس مینڈیٹ کے ساتھ جب 10 سال مشرف گزار چکا تھا، ڈڈ وی ہیو جمہوریت کے اندر جمہور بھی آتی ہے نا، جمہور کے ساتھ کیا انسٹیٹیوشنز، آپ کی وہی انسٹیٹیوشنز آج اسٹرانگ ہے، آج آپ کی جوڈیشری آزاد ہے، آپ کی میڈیا آزاد ہے، آپ کے لا انفورسنگ ایجنسی. میڈیا نے اپنی آزادی آسما خود لی ہے، میڈیا نے خود سٹرگل کر کے ہم جنرل مشرف کے خلاف بھی کھڑے ہوئے تھے، لیکن آپ لے لیتے ڈکٹیٹر سے آزادی. جو بات کر رہی ہے جمہوریت کی اور اس کے تسلسل کی، یقین کریں اس پہ ان کو نواز شریف کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ بلیو می ان کو اپنی پارٹی میں بھی یہ کہا گیا کہ جی ہمیں تو ملک میں لوگ تانے دے رہے ہیں کہ آپ فرینڈلی اپوزیشن ہے، بٹ ان سپائٹ آف آل دیٹ ان کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ دیکھیں بدترین جمہوریت جو ہے وہ بہترین ڈکٹیٹرشپ سے مجھے زیادہ عزیز ہے، اور میں کبھی بھی ڈیموکریسی کو ڈیریل ہونے نہیں دوں گا. صاحب جو اپوزیشن کو کرنا چاہیے تھا وہ بھی تو نہیں کیا نا. پی ایم ایل اے پریشر بلڈ اپ کر سکتی تھی. ابھی الیکشن کے لیے آپ نے 1 سال بعد کی بات کرنا، اس پہ بھی سنا ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں. نہیں کوئی بات والی نہیں ہے. 1 سال سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نے تو اس دن ان کے میرین راجہ کے پروگرام میں بھی ان کے ساتھ میں نے کہا یہ سوچے بھی نہیں کہ آپ لوگ آن ٹائم کے بعد بھی آپ اور ایکسٹینڈ کریں، آن ٹائم کرائیں. اس میں آپ کا بھی زرداری صاحب کی خواہش ہے کہ 1 سال اور ایکسٹینڈ کر دیا جائے اسمبلیز کو اور وہ وہاں سے الیکٹ ہو جائے؟ یہ اگر ان سے پوچھیں یہ کہتے ہیں نہیں، لیکن میرین بی بی نے وہاں یہ بات کہہ دی ہے انڈائریکٹلی، جب وہ اینکر نے کہا کہ جی آئین میں تو یہ ہے کہ ایمرجنسی لگا کر، تو آسما بھی ہمیں پڑھ کے سنائی تھی ایک دفعہ. میرے خیال میں 232 ہے سیکشن اور ان کا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو موجود ہے. تو میں نے کہا کہ موجود ہے بھی تو ان کو کہیں کہ یہ نہ سوچیں کہ ہم ایکسٹینڈ. تو انہوں نے بس بات کر دی، انہوں نے کہا اگر ہے آئین میں تو ہم کیوں نہ کریں. تو میں نے کہا دل کی بات زبان پر آ گئی، وہ لبوں پہ آ گئی، چھپا نہیں سکے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے لیڈرشپ کو ڈیفائن کیسے کرنا ہے کہ اچھا لیڈر کون ہے، اور یہ لاگو ہوتا ہے زرداری صاحب کے اوپر بھی اور نواز شریف صاحب کے اوپر بھی.
ایک ڈیفائن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو زیادہ سے زیادہ سیاسی اتحادی اپنے ارد گرد اکٹھا کر لے. اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو زیادہ سے زیادہ اپنے سیاسی حریفوں کو کونے میں لگا دے. ایک یہ ڈیفینیشن ہے. دوسری ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ کیا اس لیڈر نے 18 کروڑ عوام جو ہیں, اب وہ اس 100 درجن کی بات نہیں ہو رہی جو اسمبلی کے ممبرز ہیں, 18 کروڑ عوام پہ بوجھ کم کیا یا زیادہ کیا. ہم یہ جمہوریت کی جو بات کرتے تھے نا پراچی صاحب, میں آپ سے جواب مجھے لینا ہے چونکہ کوئکلی صاحب آپ کچھ کمنٹ کر رہے تھے. جمہوریت کا عوام کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ اتنا بڑا اگر کسی کو فیور ملی ہے کہ بہت تھوڑی اکثریت کے باوجود انہیں ملک میں حکمرانی ملی, تمام ان کے وزیر اعظم کو تمام اسمبلی نے چنا, اپوزیشن موجود نہیں تھی, اور اس کے علاوہ یہ کہ سٹریٹ کے اوپر بھی جو پاورز ہے ایک لحاظ سے حکومتوں کو بدلنے کی کوشش کرتی ہیں وہ بھی نہیں. اس سارے کے باوجود عوام کو سوائے دکھ درد کے, سوائے مہنگائی کے, سوائے آہوزاری کے عوام کو کچھ نہیں ملا. اور لوگ کہتے ہیں کہ جمہوریت اس میں جو پہلے تھی اور اب کی اس کے اندر صرف وردی کا فرق ہے. ایک وردی والی جمہوریت تھی, ایک بے دردی والی جمہوریت ہے, اس کے اندر کوئی فرق واقعہ نہیں ہوا. تو یہ جو ایک اچھا, میں یہ جواب میں جلدی سے لے لوں آسما سے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں ایک الزام دو. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایگری نہیں کرتی پراجا صاحب, لیکن کہ مشرف چلا گیا اور ان کی روح باقی رہ گئی, یہ لوگ کہتے ہیں. میں ڈائریکٹلی آپ سے نائب وزیر اعظم ان کے ساتھ ہے. پراچا صاحب ایک بہت سینئر لیڈر ہیں, لیکن پراچا صاحب اسی اسمبلی سے توقعات کر رہے ہیں کہ جس میں وہ آنا بھی نہیں پسند کرنا چاہ رہے تھے, اور انہوں نے الیکشن بھی نہیں کیا, اور وہ آج اسی اسمبلی سے جمہوریت کی توقع کر رہے ہیں. تو یہ بھی ہم اس کو اپنی کامیابی کریڈٹ تو آپ لے رہے ہیں نا, جمہوریت کا آپ کریڈٹ لے رہے ہیں, تو کم از کم اس جمہوریت کو ڈیفائن تو کریں کہ وہ کون سی ہے. وی شوڈ انڈرسٹینڈ دس کہ مشرف کے ساتھ ویسٹ کا کتنا سپورٹ تھا, اور آج ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے ساتھ جو ایک خود مختار ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے. مجھے بریک کے لیے بار بار کہا جا رہا ہے سر, تو یہ میرے جواب میں بریک آ رہا ہے. آپ سے جواب پورا لینا ہے کیونکہ آپ نے زیادہ آپ کو ٹائم ملنا چاہیے. I hope you will give me time to میں جواب آپ سے زیادہ تنقید ہو رہی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس پہ بات کریں گے کہ اگلے جو سیاسی طرف ہوں گے وہ کیا ہوں گے, نگران حکومت, آزاد الیکشن کیسے ہوگا. ایک چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد.